اینی کیس میرا مطلب ہے چاہے پہلے پڑھے یا بعد میں، وہ مطلب ہے اٹس ریلیٹڈ ٹو ٹوڈیز پریزنٹیشن. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض. آپ میں سب کچھ لوگوں نے یہ آیت النور ویسے دیکھی بھی تو ہوگی، کئی لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی. جی سر، یہ تو کافی مشہور آیت ہے. جی بالکل. تو زبیر صاحب تو کافی واقف ہیں اس سے، اور آپ لوگوں باقی لوگ بھی کچھ اس میں رہنمائی کریں. جی ہے واقفیت اس سے کافی. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں اب میں دکھاتا ہوں. بس ایک پوائنٹ تھا کہ ہم نے پیچھے پرانک کاسمولوجی پہ بھی ایک سیٹنگ کی تھی اور آرکیٹیکچر کاسمولوجی میں بھی کی تھی، اور بھی دیگر ہم کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہے. تو اس میں یہ میں سپوز کر رہا ہوں کہ وہ باتیں، وہ اس کا کانٹیکسٹ ہے نا، جو ٹریڈیشنل کاسمولوجی ہے وہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. جہاں ضرورت ہوگی میں ظاہر ہے اس کو یاد بھی کروا دوں گا، اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں. ابھی میں کھولتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس آیت کو. تو یہ سورہ نمبر 24 ہے اور یہ آیت نمبر 35 ہے. اسی صورت میں آپ کو یاد ہوگا کافی منڈین چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور خصوصاً پردے کا اور اس طرح کی چیزوں کا، اور کس سے پردہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا، اس طرح کی باتیں. اور پھر ایک دم سے یہ بیچ شروع ہوتا ہے. تو وہ ایک الگ ہی موضوع ہے کہ ایسے کیوں ہے اور اس کا یہاں محل کیا ہے. یہ تو مجھ سے جو لوگ زیادہ جانتے ہیں، میں تو چند سمبلز پہ بہت چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے تو وہ آپ سے شیئر کروں گا جو آیت النور ہے. اور پھر اس سے جو اگلی بھی ورسز ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ کی نظر سے گزری ہو کہ یہ فرمانے کے بعد کہ اللہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور اللہ اپنی
نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پھر ایک دم سے اس سے اگلی آیت ہے وہ شروع ہوتی ہے اور یہ نور کہاں پایا جاتا ہے, وہ مجھے ہمیشہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے, تو وہ ہم سرسری وہ بھی دیکھ لیں گے. آپ کی جو اسکرین ہے وہ بہت بلرڈ ہے, میرے خیال میں اپلوڈ میں کچھ اچھا کلیئر ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اصل میں نا وہ پیرلل میں ایک ویڈیو جو ہے وہ پروسیس ہو رہا ہے, میرے خیال سے کمپیوٹر تھوڑا نہیں اب ٹھیک ہو گیا, وہ میرے خیال میں وہ اپلوڈ کا ایشو تھا. تو زبیر صاحب آپ لاہور میں ہی ہیں کہ چلے گئے؟ نہیں, میں واپس آ گیا ہوں. بڑا چھوٹا آپ سے وزٹ. ملاقات نہیں ہو پائی, میرا بہت مختصر تھا, دورہ تھا, اور جی بڑی امید تھی مجھے کہ ملاقات ہوگی. مجھے بھی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ سنڈے کو آ ہی جاؤں, خاص طور پہ آپ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل رہے تھے, میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ مل جاؤں, لیکن میرے مہمان بڑے وہ غلط وقت پہ آ گئے. اچھا چلے کوئی نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ. اللہ نور السماوات والارض, اللہ is the light of the heavens and the earth. اب تک جو آپ لوگ ہم سے مختلف لیکچرز وغیرہ سن چکے ہیں, تو یہ جو الفاظ ہے heavens and the earth, یہ آپ کو شاید یاد آ رہے ہوں, ورنہ آپ دوبارہ جو قرآنک کاسمولوجی والا لیکچر ری وزٹ کر سکتے ہیں. کوئی اس میں کسی کو یاد ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, یہ سماوات پلورل میں ہے اور ارض سنگولر ہے, تو اسلامک کاسمولوجی میں اس سے کیا مراد ہوگی؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی سجیسٹ کر سکتا ہے؟ 7 آسمانوں کی جو ہم نے بات کی تھی. جی 7 آسمانوں کی بات کی تھی, بالکل. اس سے مجھے اصل میں ایک اور آیت بھی یاد آ رہی, اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے ویسے آپ لوگوں کو یہ کئی آیات پہلے سنائی تھی. اس میں ایک ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, ہم نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے اس کو حق کے سوا کسی چیز سے پیدا نہیں کیا. اگلا ہے الذی, یہ تھی سورہ الحجر کی آیت 85 تھی. اگلی سورہ ملک کی آیت 3 ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا and who created 7 heavens in layers طباقا, 7 آسمان. یہ اب آپ کو یاد آ گیا ہو شاید. اسلامک کاسمولوجی میں اس کا مطلب یہ فزیکل سکائز نہیں ہے, اس کا مطلب وہ روحانی آسمان ہے جس میں حضور جب معراج پہ گئے تھے تو وہ ورٹیکلی 7 آسمانوں پہ سے جگہ ہے, تو ہر آسمان پہ ان کو ایک نبی ملا تھا. آپ کو یاد آ گیا ہوگا وزیر خان مسجد کا ایوان ایک آپ کو دکھایا تھا, اس میں بھی اسی طرح لیئرز میں آسمان تھے, ستارے تھے, اور ستاروں کے اندر 4 خلفائے راشدین کے نام تھے. یہ پورا قرآن کی وہ ہے کہ لیولز کا کانسیپٹ, اور ہر آسمان میں کوالٹیٹیو یعنی کہ کوئی نبی, اور اس کیس میں اگلا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, and the parable of his light is as if there was a niche and within it a lamp. مشکات جو ہے وہ نیش ہے, وہ جو آرٹیکل آپ سے شیئر کیا ہے امام غزالی کا, انہوں نے بھی اسی صورت پر کسی کے کہنے میں پہ اس کی ایک تفسیر کی ہے سمبولک والی. As if there were a niche and within it a lamp. فیہا مصباح, lamp. پھر ہے المصباح فی زجاجہ, the lamp enclosed in glass. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, and the glass as it were a brilliant star, کوکب دری چمکدار. یوقد من شجرۃ مبارکۃ, lit from a blessed tree. یہ بھی میرے خیال سے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے, فوک ٹیلز میں بھی پرابلی یہ ٹری کا سمبل آیا تھا اگر یاد ہو کسی کو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ, blessed tree, زیتونۃ, an olive, لا شرقیہ,
ولا غربیہ, neither of the east nor of the west. یہ کوئی اس کی اپنی ایکسپلینیشن دینا پسند کرے گا جو پچھلے کلاسوں میں ریفرنسز ہوئے, اگر تو یاد ہے, نہیں یاد تو ٹھیک ہے, کوئی نہیں, آج ہم دیکھیں گے اگلی سلائیڈوں میں. کسی کو کوئی ذہن میں آتی بات کی یہ شجرہ جو ہے اس کی سمبلزم اگر یاد ہے تو؟ سمبلزم تو یاد نہیں ہے بالکل بھی, سوری. لیکن جو چیز مجھے ہمیشہ سے فیسینیٹ کرتی ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بڑی اسٹریٹیجک ہے, کہ ایسی جگہ پر وہ درخت ہونا جہاں سے روشنی ایسے اس کو مل رہی ہے کہ اس سے جو پھل نکل رہا ہے وہ ایک بڑے خاص قسم کا ہونا چاہیے. یہ میرا اپنی اختراع ہے, لیکن جو یہ کانسیپٹ کہ وہ اس کی پلیسمنٹ ٹری کی وہ مجھے ہمیشہ بڑی فیسینیٹ کی ہے. تو آئی ایم شیور اس کے سمبلزمس ہیں کافی. اور جو پہلے پلیسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا درخت ہے جو کہ نہ ایسٹ میں ہے نہ ویسٹ میں ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ اس کو وہ درخت ہے. مثلا کچھ میں نے ویسٹ میں یہ دیکھے ہیں درخت جو کہ بڑی عجیب سی جگہوں پہ ہوتے ہیں جن کو ہر طرف سے لائٹ بڑی اچھی مل رہی ہوتی ہے, تو ان دیٹ اپوز ٹو ایسی پلیسمنٹ جہاں پہ روشنی ایک خاص ٹائم پہ آتی ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو بڑی ہر طرف سے ملے گی. صحیح ہے, صحیح ہے. اس میں ویسے کوئی نہیں چلیں ہے, آپ کر لیں, آپ کر لیں. بات کر جی سوری جی, شیڈو نہیں آتا اس میں, کہیں ایسا نہیں لگتا کہ اگر اس طرف سے سورج یا ادھر سے پڑے گا تو سایہ ہوگا, کوئی ظہر اثر ٹائم پیریڈ نہیں ہے اس میں. ویری نائس. جی عباس صاحب آپ کیا کہنے لگے تھے؟ جی میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نائدر آف دا ایسٹ نور آف دا ویسٹ, وہ میرے خیال بتانے کی ضرورت یہ تھی کہ یہ سینٹرل اس کی پوزیشن ہے. جیسے وہ ورلڈ ایکسس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ ایک سینٹرل ایکسس ہے بیسیکلی, جو کہ اور وہ سینٹرل ایکسس جو ہے بیسیکلی وہ ایک ایسی مطلب اس کے ساتھ اگر آپ متصل ہو جائیں تو یو گو بیونڈ آل اپوزیشنز, فارمل اپوزیشنز اینڈ ڈسٹنکشنز. تو میرے خیال یہ اس کی طرف اشارہ ہے, سینٹرل ایکسس کی طرف اشارہ ہے, جس میں یو ٹرانسینڈ دی فارمل ڈومین. مطلب اگر ہم پہلے ہم فارمل مینیفیسٹیشن کے کانٹیکس میں بات کریں اور پھر وہاں سے پھر وہ ورٹیکل اسینٹ جو ہے, اسپرچل اسینٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اب جیسے وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی کہ جو ہیومن انڈیویجویلٹی, جو اسٹیٹ آف ہیومن انڈیویجویلٹی ہے, اس کا جو سینٹر ہے بیسیکلی وہ بھی پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے آف دس سینٹرل ایکسس اینڈ دی ہیومن اسٹیٹ. اور اس سینٹرل ایکسس کے ساتھ جب آپ الائن ہو جاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یو ری گین یور پریموڈیل اسٹیٹ بیسیکلی, کیونکہ اس کے بعد پھر ورٹیکل اسینٹ, اسپرچل اسینٹ, جو ورٹیکل اسینٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو غالباً یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا ڈائریکشن لیس ہونا مینس کہ یہ سینٹرل ہے بیسیکلی, مین کہ اٹ ٹرانسینڈز all distinctions and oppositions. غالباً یہ اس کی طرف اشارہ ہے. جی بیسیکلی ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا, دیکھیں جب ہم وزیر خان مسجد بھی گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس کا جو ایک سائڈ کے ڈومز ہیں ان میں بھی ایک درخت بنا ہوا ہے ڈوم میں, اور وہ درخت جو ہے وہ چاروں طرف ہے, یعنی کہ اس کی جو تنے ہیں وہ تھرو آؤٹ, یعنی کہ اگر وہ 12 پوائنٹڈ اس پہ کچھ سسٹم ہے تو 12 تنے ہیں, اور اس کا پورا درخت جو ہے نا وہ پورے ڈوم میں پھیلا ہوا ہے, اور اس میں پھر درود شریف لکھے ہوئے تھے. اور تو یعنی کہ ایک بہت یونیورسل سمبل ہے آف دا ورلڈ ٹری. وہ ہم نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے, جس کی مطلب ایک مثال کرسمس ٹری ہے. یہ بہت اینشنٹ سمبل ہے, اور اس کی ایک بہت کلیئر کٹ کہہ لے, اگر میں نے آپ سے نہیں ڈسکس کیا تو وہ فیری ٹیلز میں آتا ہے جیک اینڈ دا بین اسٹاک. جو بین اسٹاک ہے بیسیکلی وہ اسی ایکسس جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اس کو مطلب ہے کاسمولوجی اور میٹا فزکس کی زبان میں ہم کہیں گے روح. آپ کو یاد ہوگا ابن سینا کا جو تھا نا عقل فعال, یہ ایک ہی ریالٹی ہے کہ بھائی the spirit of God is the means through which God creates.
تو اس وہ 10 عقول کی جو بات ہے، فلاسفرز اس کو عقل الاول اور عقل کہتے ہیں، اور جو مسٹکس ہیں وہ اس کو اسپرٹ کہتے ہیں. اور ان دونوں کا جو سمبل ہے وہ ٹری از اے یونیورسل سمبل. تو اس طرف میرا تو ذہن جاتا ہے. اور اس حوالے سے جو سدرۃ المنتہا ہے، the lord tree of the farthest boundary، جو حضور پاک جب معراج پہ گئے تھے تو جو لمٹ تھی نا کریشن کی، اس کو بھی ٹری سے ہی سمبلائز کیا تھا. اور اس ٹری پہ وہ تھا جو اس پر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھی. اور اس سے آگے وہاں کریشن ختم ہو جاتی. یہ ذہن میں رکھیں. اب آگے چلتے ہیں. یہ اچھا ہو گیا، بات ہو گئی کہ یہ کیونکہ بہت دفعہ ذکر ہوا، اس لیے میں نے شروع میں ہی سمجھا کہ یہ ایک سینٹرل موٹیو ہے اس پوری بحث میں. اور اگر یہاں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے تو آپ پلیز پوچھ لیں، ورنہ جب وہ سلائڈ 2-3 ہی سلائڈز ہیں وہ دکھا کے پھر ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. تو جیسے بات ہوئی کمشکات فیہا مصباح، وہ نیش ہے جس میں ایک لیمپ ہے. المصباح فی زجاجہ، جو لیمپ ہے وہ شیشے میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور جو شیشہ ہے وہ ستارے کی طرح ہے، دری چمک رہا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور اس کو جلایا گیا ہے ایک مبارک. یہ مبارکتن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خاص بات ہو رہی ہے. شجرہ یعنی کہ پیڑ. کون سا پیڑ؟ زیتون کا پیڑ، جو کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یہاں تک ابھی ہم نے پڑھا تھا. یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، whose oil is well nigh luminous. یہ ضیاء جو لفظ ہے یہ وہی والی روٹ ہے، ضیاء. یضیء luminous though fire scarce touched it. یہ ابھی ریسنٹلی کراچی میں ایک صاحب اسی پہ بات کر رہے تھے، ایک اسکالر ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ کائنات میں جو بھی آگ ہے وہ ایلیمنٹس سے، روشنی جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو استثناء دے دی. یہ اس سے پتہ چل گیا کہ وہ اس دنیا کی روشنی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کی روشنی کسی چیز کے جلنے سے پیدا ہو رہی ہے. Though fire touched it, does not hardly touches it. Nurun ala nur, light upon light. God guides to his light whom he will, and Allah puts forth parables for men, and he knows all things. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. He guides to his light whoever he wills. Wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas, and God cites parables for people. Wallahu bi kulli shay. تو اگر یہاں کوئی کچھ اپنے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کے بعد میں اپنے جو مجھے یا جو بھی اسٹڈی سے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. تو چلیں جی آگے. سر یہ جو اس میں ذکر کیا ہے آئل کا، جو کہ بڑی جلدی اس نے آگ پکڑ لی، یہ ہمارے سمبلزم میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے کہ وہ کتنی مائل ہے کسی اچھی چیز کو قبول کرنے میں، جس کی مثال وہ یہاں پہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مثلا مختلف قسم کے تیل ہو سکتے ہیں، مٹی کا تیل بھی ہے اور پیٹرول بھی ہے. مٹی کا تیل کو آگ لگائیں گے تو بڑی محنت لگتی ہے اس کو آگ پکڑنے میں، جبکہ جو پیٹرول ہے اس کو دکھانے کی دیر ہوتی ہے اور لپکتا ہے اس کی طرف. تو یہ ہماری جو خمیر میں ہماری جو باطنی تیاری ہے یا وہ جو ہماری شخصیت بنی ہوئی ہے، یہ اس کے طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہم وی آر ریڈی فار اٹ ورسز وی آر ناٹ ریڈی فار اٹ یٹ. ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. مگر میں اصل میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے آئی شوڈ گو تھرو دا، سمجھ جو مطلب جو بات میں پہلے کہنا بھی چاہ رہا ہوں نہیں بھی کہنا چاہ رہا، وہ یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآنک کاسمولوجی ہے نا، which is really common to all traditions ویسے تو اس کے کانٹیکسٹ سے اس کو دیکھ، جو میں اب کوشش کروں گا وہ جو ٹریڈیشنل کاسمولوجیکل کانٹیکسٹ ہے نا کہ کائنات کی درجہ بندی کیا ہے، اس سے بیسکلی نا اس کا پیرالل جوڑنے کی کوشش کروں گا. اور اس میں ایک تو یہ خیال رکھنے کی ضرورت تھی
اور جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک آیت دیکھی تھی, وہ بھی یاد کرانا چاہوں گا ایٹ دا اسٹارٹ کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم. آخری بات یہ کہہ کے میں آگے شروع کرتا ہوں, جو پرابلی ایک طرح سے کی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن اینڈ مینی سمبلزمس. سنوریہم, وی ول شو our symbols, ayatina, our signs, fil afaqi, on the horizons, in the world, wa fi anfusihim, and within their own souls, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, till it is clear to them that it is the truth. Meaning to say that the content of creation of the outer world and the inner world is truth. And that truth, agar isse mila ke dekhen, to that truth is God in either case. تو یہ اسی کو ادھر لائٹ سمبلزم سے اظہار کیا جا رہا ہے, وہاں حق کے سمبلزم سے اظہار کیا جا رہا ہے. اور ادھر جو ہمیں چیز, جو دو بیسکس ہیں آف ٹریڈیشنل کاسمولوجی, ایک تو یہ ہے کہ ایک درجہ بندی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کائنات اور انسان کا جو ہے نا وہ ایک بالکل ایک دوسرے کے مقابل مرر کا ہے. تو ورنہ مطلب اس کانٹیکس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے بہت زیادہ چیزیں, اس لیے ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کورس میں. پھر بھی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ پھر پوچھیے گا. یہ بس ذہن میں رکھیں کہ میں اس کو ٹریڈیشنل کاسمولوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کر رہا ہوں بات. اس کو ہو سکتا ہے ہم پھر اینڈ میں اس طرف لے کے آئے انسان کے اوپر. لیٹس سی, شاید ابھی آ جائے ویسے تو. اچھا, اگر سمرائز ایک ورژن پہلے دے دیں تاکہ ہم اس کو ذہن میں رکھتے رہیں اس اسٹرکچر کو. اچھا دیکھیے نا, ابھی جو تھوڑی سی بات, تو یہ اسٹرکچر پہلے بہت دفعہ بتایا کہ جیسے قرآنک لینگویج میں ہے کہ جو کریشن ہے, اٹ کنسسٹ آف دا ہیونز, دی ارتھ اینڈ آل دیٹ از ان بٹوین. دا ہیونز مین دا اسپرچل, اسپرٹ کے بھی دو لیولز ہیں نا, ایک انکریٹڈ ہے جو کہ روح الاعظم ہے, اور پھر ایک کریٹڈ اسپرٹ ہے جس کو آپ ہیونز کہتے ہیں, روحانی جو حصہ ہے کریشن کا, ملائکہ کا. تو وہ ہو گئے جی سماوات, اور ارتھ کیا ہے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے, اور ان بٹوین کیا ہے وہ جو مٹیریل ریلم اور لائٹ کے ریلم کے بیچ میں ہے, اس کو برزخ بھی کہتے ہیں. اس کا سمبل جن ہے, اس دنیا کا سمبل انسان ہے, اور جو اسپرچل ورلڈ ہے اس کا سمبل ملائکہ ہے. ان تینوں کے جو ایلیمنٹس ہیں, جو سماوات کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نور ہے, جو زمین کا ایلیمنٹ ہے وہ ارتھ ہے, کلے جس سے انسان بنا ہے, ملائکہ نور سے بنے ہیں, اور ان بٹوین جو ہے وہ جن جو ہے وہ آگ سے بنے. یہ سمبلزم ہے, یہ 3 پارٹائپ جو یہ ڈویژن ہے. اور یہی ڈویژن انسان میں بھی ہے. انسان کا جسم ہے, انسان کی روح ہے, اور انسان کا نفس ہے. یہ بہت دفعہ ویسے میں ریپیٹ کر چکا ہوں. جی یہ تو یاد ہے. ہاں, اور وہ میں نے ڈائیگرامز بھی یاد ہوں گے. اور ان دونوں کنیکٹڈ ہے نا, جو عباس صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, وہ روح ہے. کہ اٹ از the first thing God created was the pen, which is a symbol of the divine spirit. The first thing God created was al-aqal al-awwal, which is again an aspect of the divine spirit. اور یہ ایک اور اس کا سمبل ہے the law, محفوظ, اور القلم. تو یعنی کہ جو کریشن کا اوریجن ہے وہ بھی اسپرٹ ہی ہے, اور اس کو روح الاعظم بھی کہتے ہیں. اور جو اسپرٹ ہے وہ گاڈ کی اپنی اسپرٹ ہے. اسی لیے میں آپ کو آخر چیز یاد کرانا چاہوں گا کہ جب مٹی سے پیدا کر لیا آدم کو, مٹی اور پانی, مٹی میں نے آپ سے کہا تھا سمبل ہے یہ مٹیریل ورلڈ کا, پانی would then be the symbol of the psychic aspect. But then God فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, پھر ہم نے اپنی روح میں سے آدم میں پھونکا. So this is the connection between God and between man and the outer world. It is the spirit which is common to both. یہ بہت یہ بس ہے کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے زبیر صاحب؟ جی بالکل, شکریہ بہت.
अच्छा जी, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, इस सारे कॉन्टेक्स्ट से ना अब मेरे ख्याल से काफी आसानी हो जाएगी. गॉड लाइट, ये एक साइड पे हो गया, एंड दिस इज क्रिएशन. गॉड इज इन्फिनिट लाइट इस कॉन्टेक्स्ट में. समावात और अर्थ जो है वो क्रिएटेड क्रिएशन है. जैसे अभी कहा समावात प्लूरल है, हेवंस है, ये कुरान ने कहा 7 है. These concern the spiritual realms. अर्थ मटेरियल realm में अर्थ है. और अगर आप कहें कि भाई, और कई दफा जब दो हिस्से करते हैं तो जो वो साइकिक है वो भी इसी तरफ आता है, वो भी क्रिएटेड में आता है. इसलिए सूरह रहमान में इंसानों और जिन्नों को मुखातिब करके कहा गया है कि तुम इसकी लिमिट से नहीं निकल सकते, क्योंकि तुम दोनों स्पिरिट साइड के नहीं हो, तुम दोनों एनी केस. ये हुआ जी, इसको हमें इसकी समझ आई. मसलु नूरिही कमिशकात, सिंबल मिसाल सिंबल की होती है, और यानी कि आप उसको कह सकते हैं मजाज भी कह सकते हैं. सारे का सारा जो आर्ट है, सारा का सारा जो इस्तारा है, सब यानी कि खुदा भी इस तरह हकीकत को जाहिर करने के लिए मजाज का इस्तेमाल करता है, सिंबल का. ये एक असाइड था ऑन ट्रेडिशनल आर्ट. उसकी यानी कि अल्लाह ताला के नूर की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक ताक हो. अच्छा, इधर मैं आपको जो इमाम गजाली ने भी तशरीह की है, उन्होंने कहा है, इसको दोनों तरह लेंगे जी. ये जो ताक है, अगर हम आउटर वर्ल्ड में देखेंगे तो ये मटेरियल होगा, जो मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन है, क्योंकि ये जो सारी सूरत है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी. तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? मटेरियल से स्टार्ट करते हैं. तो उसके मुकाबिल इंसान में वो बॉडी आ गई. अब ये जो मैं बात कर रहा हूं कि ये ताक को इस तरह सिंबलाइज करना, ये इमाम गजाली ने किया है. उन्होंने कहा है कि ये जो ताक है, जो नीश है, ये इंसान का सीना है, यानी कि इंसान है, जो इंसान के जो 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 कंटेनर है. और आप हैरान होंगे कि आज हमारे ऑफिस में एक आप लोग हमारे साथ गए थे बाबा हसनुद्दीन के मज़ार पे. तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स उसको बना रहे हैं, शाहिद साहब और रिजवान साहब, वो लोग बैठते थे जो बाबा हसनुद्दीन के सिंगल एक डिसाइपल थे, हाफिज मोहम्मद इकबाल. तो आज वो ऑफिस में आए हुए थे शाहिद साहब. तो मैंने उनको कहा कि आज मैंने प्रेजेंटेशन करनी है आयतुन नूर पे. तो पहली स्लाइड तक ही मैं दिखा सका, तो उसके बाद हमारी बातें शुरू हो गई. ये मैंने स्लाइड दिखाई, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द. तो आप हैरान होंगे, शाहिद साहब ने कहा कि आपको पता है ये समावात और अर्द क्या है? मैंने कहा मेरे भी जहन में कुछ है, मगर आप बताएं. उन्होंने कहा कि जो अर्द है ना, ये इंसान का उन्होंने अपने सीने की तरफ हाथ किया कि ये है, यानी कि जैसे भी आप कहें. और उन्होंने कहा समावात जो है वो रूह, जो दर्जे हैं इंसान के रूहानियत के. तो यानी कि ये जो है, उन्होंने कहा ये हमें हाफिज साहब ने सिखाया. और पूरी उन्होंने फिर इसकी तफसीर बताई हाफिज साहब की. वो इसी तरह से इसको काफी सिदरतुल मुंतहा और सारा ये कि ये जो बात हो रही है ये इंसान की हो रही है, उन्होंने इस तरह बताया था. आई थॉट दैट वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग और चांस के देखें वही बात हमने भी बुजुर्गों से सीखा है, अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे. तो इसमें कैसे कॉमनैलिटीज है इन द ट्रेडिशन. तो हम यहाँ फिर से आते हैं, और यहाँ मैं यही कह रहा था कि इमाम गजाली भी यही कहते हैं कि सीना जो है वो नीश है. तो अब कहना मैं चाह रहा हूँ, जो पीछे बात हुई थी कि आप जो भी चीज है उसको डबल एस्पेक्ट में देखेंगे, उसको मैक्रोकॉस्मिकली भी देखेंगे और माइक्रोकॉस्मिकली भी. दिस इज वन ऑफ द बेसिक फर्स्ट लेसन्स ऑफ सूफिज्म, जो पहले समझ नहीं आती, इस पे हम बाद में बात कर सकते हैं. सो गॉड साइट्स अ सिंबल एंड द सिंबल ऑफ हिज लाइट इज अ नीश.
That is, ہم کہہ رہے ہیں اس کو کہ the material aspect of creation. And in that material aspect, ابھی ہم فوکس کرتے ہیں انسان پر ہی. There is a lamp. اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے, اور یہ مجھے ہمارے ٹیچرز نے اس بات پہ سکھایا کہ یہ اصل میں لیمپ نہیں ہے, یہ اصل میں وہ وک ہے, وہ جو بٹی ہوتی ہے نا کاٹن کی, جو جل رہی ہوتی ہے. کیونکہ لیمپ تھوڑا سا مبہم لفظ ہے, سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس کو کیسے کنسپچولائز یا ویژولائز کریں گے. جبکہ جو لا ہے, جو وک ہے, جو جس میں آگ بھڑکتی ہے, اس کو ذہن میں سوچنا جو ہے نا وہ when it sort of makes, اور عربی زبان میں سر یہ جو لا ہے وہ جو آگ کا چھوٹا سا بنتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں, جو لا وہ جو کہ جو کاٹن یا کپ اس کی مٹیریل کی ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. لا تو آپ والے سے کہتے ہیں, مگر بات ہو رہی ہے وہ کاٹن کے وک کی. اچھا ٹھیک. وہ نا مجھے یہ لگا کہ اس سے پراپرلی نا وہ ویژولائز بہتر ہوتا ہے, ورنہ وہ لیمپ تو پورے لیمپ کو لیمپ کہتے ہیں نا, ود دا گلاس, دا وک, ایوری تھنگ از کالڈ اے لیمپ. مگر اس کو اگر ورڈ بائی ورڈ جائیں تو وہ آؤٹر سے بالکل ڈیپر انر میں چلا گیا. آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں, انہوں نے کہا کہ اصل لائٹ کی سورس کیا ہے, وہ وک ہے, وہ کاٹن ہے, اور اس کا کنٹینر جو ہے وہ باڈی ہے. اب یہ دو لمٹس آ گئے, اب بیچ میں کچھ درجے آئیں گے. اب اس کو میں نے قلب کا, انسان کا, میں نے نہیں کہا, مطلب جو مجھے سمجھ آئی ہے مختلف سورسز سے اس کی تشریحات سننے پڑھنے میں. المصباح, the wick is inside a glass. Ab we are going to, from inside out, we are coming out now. The wick is in a glass. اب اس کو میں سمبلائز کروں گا the purified soul, transparency. اس کو آپ جب امام غزالی والا پڑھیں گے نا, انہوں نے تھوڑا سے الگ اینگل سے لیا, مگر بالکل it's along similar lines. تو گلاس, ٹرانسپیرنسی, یہ بات ہو گئی جی, کلیئر ہو گیا نا. اب اگر ہم اس کو ویژولائز کریں, there is the body, there is the center of the heart which is light, which is the thing, and between the body, اب اس کو پروٹیکٹر کیا ہے, the purified soul جو ہے وہ ظاہر کلیئر ہے. الزجاجہ is a glass. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. That glass is as if, کأنہا, کہ کأنہا بھی جو ہے صوفی جو ٹیچرز ہیں اس پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ یہ ایز اف میں بڑا کچھ ہے. خیر یہ الگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. کوکب دری, شائننگ اسٹار. اس کا کیا مطلب ہوا, سیلف لومینس پرائمورڈیل سول, یعنی کہ یہ وہ فطرت ہے انسان کی. پرائمورڈیل سول جب اس میں انگریزی میں ہم لکھتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فطر الناسا, یعنی کہ انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا گیا, تو وہ فطرت جب فطرت میں تھا تو وہ جنت میں تھا, جب تو اس کو ریولیشن کی بھی ضرورت نہیں تھی. جب فطرت سے وہ, اب دیکھیے وہاں بھی درخت کی بات ہے, آپ کو یاد آئی ہوگی کہ جنت میں بھی ایک درخت تھا جس کو ٹری آف لائف کہتے ہیں, تو وہ اسپرٹ کا ہی سمبل تھا. مگر اس کا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ سیپریٹو نالج ہے, یعنی کہ جو ہماری ریشنل نالج ہے وہ بھی الٹیمیٹلی جو ہماری اسپرچل جو ہے فیکلٹی, جس کو انٹلیکٹس بھی کہہ سکتے ہیں, روح بھی کہہ سکتے ہیں, اسی کی جھلک ہے نا. مگر وہ پھر انڈیویجول ریلم میں آ کے ہمیں وہ حقیقت نظر نہیں آتی, ہمیں یہ دنیا نظر آتی ہے. تو اس دوئی سے دور ہونے کا مطلب ہے کہ وہ فطرت پہ ہو انسان. تو جو انسان کی فطرت ہے, جو کہ مقصد ہے حضور کی بعثت کا بھی, کہ میں مکہ, خیر یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی, کچھ سوال جواب میں اس طرح آ جائیں گے, کہ سارا مقصد ہی دین کا یہ ہے کہ انسان کو, اس لیے تو دین فطرت کہتے ہیں اسلام کو. سنس دا 19th century obviously یہ لفظ بالکل کرپٹ ہو گیا. ہم اس کو سر سید کی زبان میں یا نیچریوں کی زبان میں دیکھتے ہیں کہ the normal state of man as he is, that is not at all the Quranic conception of فطرت at all. فطرت کا مطلب ہے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی انٹینشن تھی, جیسے پیدا کیا گیا تھا. تو جیسے پیدا کیا گیا تھا تو ملائکہ کا سجدہ قبلہ تھا, سجدہ کرتے تھے ملائکہ اس کو, because he was transparent to the light of God.
यहाँ तक कि आप मेरे साथ थे सारे. जी जी सर बिल्कुल. ये सारी बातें हो चुकी हैं, so in a sense a nice sort of illustration of those things we've discussed before also. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रिडंडेंसी की तरफ जाएं, क्योंकि हम बड़े नालायक का स्टूडेंट हैं आप लोगों के. इतनी चीजें हमारे दिमाग में वो आ रही हैं कि वो कुछ चीजें टिकती हैं, वो रेपिटेशन से मेरे ख्याल में बेहतरी होगी. तो आप बेशक बता दें हमें. Thank you. जी जी, मैं वो डर डर के ही रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ज्यादा हो. नहीं, मुझे तो पर्सनली कोई इशू नहीं, बाकियों का मुझे पता नहीं. जो लोग खामोश हैं शायद वो उनको हर चीज अजबर है. हो सकता है नहीं, जितना भी सीख ले और हर दफा एक नया एस्पेक्ट समझ आता है. जितना भी ज्यादा बात करें कुछ और ही एंगल पता चलता है. खुद भी इंसान आपसे भी और खुद भी ग्रो करता है, सोचता है. प्लीज रिपीट. आई थिंक एवरीवन विल एग्री. जी बिल्कुल, मैं जुबैर साहब के साथ एग्री करती हूँ. जितनी दफा रिपीट होगा उतनी दफा हमें याद रहेगा. क्या बात है. अब आपने ऐसे क्या याद दिला दिया आप लोगों ने. मैं एक दरवेश से मिला था यहाँ पे, डेविस रोड के ऑफ रहते थे, अब तो उस वक्त भी कहीं बूढ़े थे. उन्होंने भी यही सिंबलिज्म ऑफ द हार्ट इस्तेमाल किया था कि जो हक है, जो नूर है, वो कल्ब के अंदर है. और कल्ब को उन्होंने कहा आप ऐसे सोचें कि एक लालटेन जैसे नहीं होती है, उसकी शीशा है जिसके अंदर नूर है, मगर वो लालटेन पे इतनी कालक जम गई है कि वो नूर जो है वो बाहर नहीं आ सकता. उन्होंने कहा ये सारा, वो जिक्र पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये जो हम मुराकबा करते हैं, जिक्र करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि जो कालक जम गई है इसको साफ करें ताकि वो नूर आया हो जाए. तो ये मुझे वो अभी वो याद आई बात. एक ही दफा मैं उनसे मिला, बड़ा ही यादगार मीटिंग थी. खैर उस पर भी कोई बात होगी. इसको तैमूर साहब उससे भी रिलेट कर सकते हैं ना. हमने पिछले लेक्चर्स में वो शायद डिस्कस किया था ह्यूमन परफेक्शन, जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ ह्यूमन परफेक्शन, कि जिसमें एक वर्चुअस सोल होती है और एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का जो वर्चूज होते हैं वो बेसिकली खुदा की डिवाइन क्वालिटीज की ही रिफ्लेक्शन होती है. तो इसको इस तरह ले लें कि वो जो ग्लास है बेसिकली वो वर्च्यूज हैं जो कि खुदा की डिवाइन क्वालिटीज को बगैर किसी करप्शन के मैनिफेस्ट कर रही हैं. और यही इसको इस तरीके से यही फितरत का डेफिनेशन आपने दी है. और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो हुजूर ने जो फरमाया कि अल्लाह के इखलाक अपनाओ, वो समझ ही नहीं आते ना. नॉर्मल जो आजकल की समझ है उसमें समझ नहीं आ सकते कि अल्लाह ताला के, I'll share the hadith with you. It's a beautiful hadith which is really the basic of Sufi practice. कि जो इखलाक है वो कोई सोशल वो नहीं है, वर्च्यू, स्पिरिचुअल वर्च्यू, जिसको तैमूर साहब वो श्वान कहते हैं इंट्रिंसिक मोरालिटी, नॉट एक्सट्रिंसिक मोरालिटी, कि जिसमें मतलब किसी किस्म की आपकी अपनी जो सेल्फ डिजायर है वो टोटली एलिमिनेट हो जाता है. जिसमें अगर आप एक्शन परफॉर्म करते हैं तो यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द फ्रूट्स ऑफ एक्शन. तो ये वो वाली बेसिकली बात है कि इस तरह के वर्च्यूज हों, स्पिरिचुअल वर्च्यूज की जो बात है. स्पिरिचुअल वर्च्यूज जो है ना, ये बुनियाद है इस्लामिक सिविलाइजेशन की. और हमारे ज़ाहिर है बुजुर्ग तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि दिस इज द होल पॉइंट ऑफ द रिलीजन. और उसमें अब मैं आपको क्या बताऊं, जो बच्चे को मैं पहले ही कई दफा आपसे कह चुका हूं, आई शेयर द फर्स्ट कपल ऑफ पेजेस. एक छोटा सा एक पोएम्स की किताब है शेख सादी की, जिससे के बच्चे को फारसी शुरू कराते थे. बरेलवी मदारिस में आज भी उसे ही कराते. और मेरे एक जो टीचर थे जिनसे मैंने सबसे पहले फारसी सीखी थी, उन्होंने उसी से शुरू कराई थी बरकत के लिए. वो शुरू ही इससे होती है, करीमा बेबख्शाए बरहाल माँ के मन असीरे कमंदे ओहबुलिया. उन्होंने कहा ए करीम मेरे हाल पर रहम कर कि मैं अपने डिजायर्स के जाल में फंसा हुआ हूं. बच्चे को यही बता रहे हैं. वो पूरी जो सेट ऑफ पोएम्स है उसमें वाइसेस एंड वर्च्यूज की बात है. इसी तरह गुलिस्तान ले लें, वो भी इसी के बारे में है. और मसनवी मौलाना रूम में भी यही बहुत बड़ा इसका टॉपिक यही है. और टेक्निकली अच्छा हुजूर ने कहा कि मैं भेजा ही इखलाक को मुकम्मल करने के लिए हूँ. तो ये उस माने में इखलाक है विच इज द
natural in the quote unquote natural meaning the original state of the human soul. तो उसको इस आयत में कहा गया it's like a shining star. एक तो शाइनिंग स्टार वाली बात आ गई कि लाइट है, और ग्लास से क्या आ गया, प्योरिटी और शफाफियत आ गई. तो बड़े खूबसूरत सिंबल्स हैं. यूकदू मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना. यूकदू का मतलब है ऑयल. ये बात हो गई. ऑयल इधर शजरत मुबारक, ब्लेसेड ट्री एंड ऑलिव ट्री. इसको हम ट्रांसलेट या इसकी तावील करेंगे कि दिस इज द डिवाइन स्पिरिट, क्योंकि जो दरख्त और स्पिरिट का सिंबल है ना वो अजली है. मतलब कुरान में आया है, बाइबल में आया है, हर ट्रेडिशन में आया है, फोक टेल्स में आया है. अब हम इतने ज्यादा मटेरियलिस्ट हो गए ना कि वी कांट थिंक इन दीज सिंबॉलिक कैटेगरीज, बट दिस वाज कॉमन. ये राइट पे भी वैसे स्टाइलाइज शजरा ही बना हुआ है. कुरान में भी बड़ा खूबसूरत आया है कि अल्लाह ताला ने इस्तारा दिया है, द गुड वर्ड इज लाइक अ good tree, its roots are firm and its branches are in heaven and it gives fruit by the Lord's leave at every season. तो ये भी अच्छा जी. यूकदू, the oil, ये देखिए, the oil यूकदू is from a tree which is blessed and it is an olive. अब आप पिछली बार आए तो एक नीश है, उसमें एक विक है. विक जो है वो एक ग्लास में है. बॉडी, the interior, the light inside the heart, and the casing which is the purified soul. Now, how does this light come about? The source of this light is an oil which is from a tree, an olive tree. ये थोड़ा आप देखिएगा. अब इधर अभी देखिएगा आपके इसमें कोई अभी नूर की बात नहीं हो रही, ऑयल की बात हो रही है, और उसकी जो सोर्स है ना वो डिवाइन स्पिरिट है, ऐसे कह रहे. which is ला शर्क़ियत वला ग़रबिया, neither of the east nor of the west. वही वाली बात है कि वो अब बियॉन्ड है, वो डिवाइन है, वो टाइम और स्पेस की बात ही नहीं हो रही. The spirit of God is transcendent and also the source. It is the center and the apex. Dome का symbolism दिया जाता है. The apex of the dome is where the dome seems to be projected from, ऐसे करके, और उसी को vertically भी ले सकते हैं. तो वो anyway ये बात होगी. आगे चलते हैं. ये आपका दोबारा से बहुत ही ब्लर्ड आ रहा है, ये अपलोड नहीं हो रहा सही, या मेरी साइड से वो थोड़ा सा नहीं, इंटरनेट का कोई मसला है या पीछे जो प्रोसेस चल रही ना मेरे कंप्यूटर. तो ये आप कह रहे हैं नाइदर, ये पढ़ा नहीं जा रहा, नाइदर ऑफ ईस्ट नॉट ऑफ द वेस्ट, ट्रांसेंडेंट कोर्स, सेंटर और सेंटर. ओके. अब मतलब पिछली सारी बात से इसको जोड़ ले ना कि अगर हम स्पिरिट ले रहे तो ईस्ट और वेस्ट में ना होने का मतलब यही है कि वो इस दुनिया की चीज नहीं है. ठीक है सर. यहाँ पे ट्रांसेंडेंट सेंटर से मतलब द सेंटर ऑफ द कॉस्मोस, राइट? यानी कि सोर्स है ना. देखिए जो अब इसमें जो सिंबलिज्म आती है वो सर्कल की आ सकती है. अब जो सर्कल का सेंटर है वो सर्कल की सोर्स है ना, मगर जो 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 है वो असल में वो एग्जिस्ट नहीं करता ना फिजिकलिटी में. जो भी लेवल ऑफ रियलिटी होती है उसकी सोर्स उसमें नहीं होती. जैसे सारे के सारे रंग जो हैं वो रोशनी के हैं, मगर रोशनी जो है मेटाफोरिकली वो रंगों में नहीं है, यानी कि वो देखी नहीं जा सकती. इसमें वैसे एक बात है, एक बस मैं कमेंट करना चाह रहा था कि चूंकि हम इस आयत को माइक्रोकॉस्मिकली अभी देख रहे हैं, तो यहाँ वो सेंटर से मुराद है बेसिकली सेंटर ऑफ ह्यूमन स्टेट, और बेसिकली ये वो सेंटर है जहाँ वो जो वर्ल्ड एक्सिस है वो आके बेसिकली उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप इसको इस मतलब माइक्रोकॉस्मिकली ह्यूमन स्टेट के रेफरेंस से हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं ना. तो सेंटर बेसिकली सेंटर ऑफ द ह्यूमन स्टेट है, और ये वो सेंटर है, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ह्यूमन स्टेट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअलिटी
اور وہ جو ورلڈ ایکسس ہے اس کا جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے اس سے مراد یہ سینٹر ہے, اگر ہم اس کو ہیومن اسٹیٹ کے کانٹیکس میں اس ساری آیات کو دیکھیں. بس میں نے یہ کمنٹ میں اس میں کرنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں, اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ہیومن اسپرٹ یعنی کہ وہ اسپرٹ, وہ حصہ ہے گاڈ اسپرٹ کا جو انسان کے اندر ہے, وہ تو ہو گیا نا جو نور خدا انسان کے اندر ہے, مگر جو اس کی سورس ہے وہ گاڈ کی اسپرٹ ہے. تو یہ اس کا سمبل آ رہا ہے نا ٹری اور ایکسس. ہیومن اسٹیٹ سے تیمور صاحب, ہیومن اسٹیٹ سے ایکچولی میری مراد ہے کہ جس میں وہ میٹیریل اور سائیکک والا ایسپیکٹ ہے, فارمل والا ایسپیکٹ, اس سے مراد تھی ہیومن اسٹیٹ. ظاہر بات ہے پھر وہ اس سے بیونڈ پھر جب ورٹیکل ایکسس کے ساتھ جب متصل ہو جائیں گے اور پھر جو ورٹیکل اسینٹ ہوگا وہ پھر اسپرچل ہوگا. تو یہاں ہیومن اسٹیٹ سے بیسیکلی میری مراد ہے کہ جس میں سائیکک ایسپیکٹ ہے اور میٹیریل ایسپیکٹ ہے ہیومن کا بیسیکلی, کیونکہ وہی ہیومن اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے نا, کیونکہ ہیومن اسٹیٹ ایک انڈیویجول اسٹیٹ ہے, مطلب فارمل مینیفیسٹیشن کا حصہ ہے ہیومن اسٹیٹ. اس سے بیونڈ تو پھر ہم اسپرچل ریال میں چلے جاتے ہیں. میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا ایکچولی گنونین فریم ورک کے کانٹیکس میں بات کر رہا تھا, جس طرح انہوں نے یہ ڈیفائن کیا ہے فریم ورک, اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا بیسیکلی. جی صحیح ہے, آگے چلتے ہیں تھوڑا. یکادو زیتوہا یدی, یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ اس کا آئل جو ہے وہ لائٹ دیتا ہے اپنے طور پر. جو اسپرٹ آف گاڈ ہے, اٹ از لیومینس بائی نیچر بیکاز اٹ از میڈ اپ آف گاڈز لائٹ. بات ہو رہی ہے اس سورس کی جو ہمارے اندر جو روح ہے اس کی سورس کی. اب بات تو میکروکازم مائکروکازم دونوں مل رہے ہیں, وہ تو بات ہو گئی نا. یعنی کہ کوئی کریٹڈ لائٹ کا کوئی آگ کا نہیں ہے اس میں, وہ ٹچ بھی نہیں اس کو کرتی. اینڈ یہ بات ہے. یہ زیت بھی آئل کو کہتے ہیں اور لائٹ ہے اور اپنے سے وہ لائٹ ہے. تو ظاہر ہے گاڈ اسپرٹ از سیلف لومینس. اس طرح کیا ہوا, نور علی نور, لائٹ آف دا پیوریفائڈ سول اینڈ لائٹ آف دا اسپرٹ. یہ تو میرے خیال سے ابھی تک جو ساری باتیں اس سے بڑا کلیئر ہو گیا. بس یہاں تک ہی تھا جو میں نے کہنا تھا جہاں تک سمبلزم کا تعلق ہے. پلیز سلائیڈ دکھائیے گا پلیز, نور علی نور والی. دیکھیں نا پچھلا جو سارا ڈسکشن گیا ہے تو اس میں ایک تو نور تھا نا اس گلاس کا, دوسرا نور ہے جو اس وک میں ہے. اس میں ایک مجھے پوائنٹ یاد آ رہا تھا, اس کو ہم ایسے دیکھیں. جی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں نا ایک ڈسکنٹینیوٹی بھی دکھائی ہے بٹوین دا گریٹ اسپرٹ اینڈ ایک ظاہر ہے. اس پہ آپ ایسے خود ہی غور کریں, اس وقت میرے ذہن میں آ نہیں رہی بات. آئی تھنک ہاں پر مین پوائنٹ تو کلیئر ہی ہے. کہتے ہیں نا کہ کوكبا درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اس میں مجھے یہ لگتا ہے, اب اس پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ بھئی وہ گلاس ہے جو کہ چمکدار ہے, اس کا جو آئل ہے, اس کا جو آئل ہے وہ اس درخت سے ہے جو بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے, اور جس کا آئل جو ہے وہ خود روشن ہے. چلیے وہ اس وقت مجھے بات سٹرائک کی تھی کہ وہ پہلے ڈسکنٹینیوٹی بتائی ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ بیونڈ ہے, پھر کنٹینیوٹی بتائیے کہ اس کا جو تیل ہے, کیونکہ تیل کامن ہے نا, اس وک کو جو سیراب کر رہا ہے وہ کنٹینیوٹی والی سائڈ ہے. کیونکہ ساری کریشن میں یہ دو ایسپیکٹس رہتے ہیں کہ خدا کی ٹرانسینڈنس اور خدا کی ایمیننس. تو یہ دو ایسپیکٹ ہے نا درخت کے, کہ ایک کہ وہ بیونڈ ٹائم
نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹرانسینڈنس کا اظہار ہے. ہاں یہ پوائنٹ ایک رہ گیا تھا، یہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. اور جو اس کا آئل ہے وہ کنٹینیوٹی کی علامت ہے. یہ مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا تھا، اس پہ آپ خیر خود بھی غور کیجئے گا. یہ ویسے تیمور صاحب بڑا زبردست پوائنٹ تھا ویسے یہ والا خاص طور پہ. کیا یہ مجھے ایک دم اسٹرائک کیا تھا جب یہ میں پریزنٹیشن پہلی دفعہ تیار کی تھی کہ اس کو آپ آرام سے پڑھیں نا، then you'll see کہ initially there is a mystery. It is saying that the oil of this lamp is from a blessed tree which is beyond. پھر ایک دم سرپرائز آتا ہے کہ اس بلیسڈ ٹری کا جو آئل ہے وہ چمکدار ہے. تو یہ مجھے بہت بہت خوبصورت اس میں بات ہے. ویسے سر یہد اللہ God guides to his light لنورہ من یشاء whom he will. یعنی کہ اس روشنی تک پہنچنے کے لیے خدا کی توفیق چاہیے. یہ بھی ایک بنیادی پرنسپل ہے روحانیت کا کہ nothing is possible without وما توفیق الا باللہ, without God's grace. اس طرح آپ اس کو دیکھیں. سر یہ جو ہی ہے اس کو میرے خیال میں کیپٹل ایچ ہونا چاہیے، رائٹ؟ ہاں جی 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 بالکل، تھینک یو. یہ میں ٹھیک کر دوں گا، یہ ٹائپو ہے. وہ ڈبلیو ہو گیا غلطی سے. ہاں میرا خیال تھا کہ وہ ایچ کی جگہ ڈبلیو ہو گیا، لیکن میرے خیال میں آپ انیشل کیپ ہی کر رہے ہیں تو سارے ہی ہونے چاہیے. جی جی یہ مسٹیک ہے. یہ کافی میں مطلب ہے کہ جلدی میں بنائی تھی، جب بنائی تھی پچھلے 2 مہینے پہلے ایک انٹرفیتھ سیٹنگ تھی. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بھی. اچھا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب یہ اصل تو پریزنٹیشن ختم ہو گئی، اب اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے، اس پہ بھی غور کرنا بہت ضروری ہے. وہ ایک سچویشن ایک نا اسکیچ آؤٹ کر دی گئی ہے. اب یہ ایک دم سے شروع ہوتا ہے. ونس اگین دیر از اے ڈسکنیکٹ. فی بیوت، اس میں یہ ازیومڈ ہے کہ فی کا مطلب وہ لائٹ یا وہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. This light is this lamp is found in houses which Allah Ta'ala has allowed to be exalted. And وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ, and جن میں اس کا نام جو ہے وہ ذکر کیا جاتا، تسبیح کی جاتی ہے. جہاں پہ اس کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے صبح اور شام. ٹھیک ہے نا. وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. تو اس کو صوفیہ نے ایسے ہی سمجھایا کہ یہ جو بیوت ہے یہ سمبل ہے ان اسپرچول آرڈرز کا، ان انسٹیٹیوشنز کا جس میں اس حقیقت تک پہنچنے کے جو طریقے ہیں جو حضور سے آئے ہیں انبروکن لائنز کے ذریعے وہ اویلیبل ہوں انسانوں کے لیے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, men whom neither merchandise nor sale distracts. یعنی کہ وہ دنیا کے کام کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، مگر اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, اور نماز قائم کرنے سے وہ غافل نہیں ہوتے. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ, زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں ہوتے. یخافون, ڈرتے ہیں، یومن, اس دن سے، تتقلب, جس دن پلٹا دیے جائیں گے جو کچھ جو کچھ دلوں اور آنکھوں میں ہے، یا اس میں کیسے حفیر ڈے when hearts and eyeballs are overturned. in a sense اس میں جو اس پہ آپ لوگ اتنا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، مگر اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابھی جو ہماری ویژن obstructed ہے وہ پردے ہٹ جائیں گے اور جو صحیح طریقہ کار جو چیزیں جو حقیقت ہے وہ ہمیں سامنے آ جائے گی. اس کو اس طرح اکثر لیا ہے بزرگوں نے. تو پھر آخر میں کیا ہے جی، یا ادھر میں یہ کیونکہ مہر اس پہ اعتراض کر سکتی ہیں کہ یہ مرد لکھا ہے، تو ہمارے ٹریڈیشن میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تصوف میں، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہوتے ہیں.
اس ورڈ کا یہاں مطلب ہوتا ہے کہ کمپلیٹ ہیومن بینگ بیونڈ مین اینڈ وومن, اس میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں. کئی آیات ہیں جس سے کلیئر ہوتی بات. اور خدا جو ہے وہ اجر دیتا ہے, and God rewards them according to the best of their deeds. احسن ما عملوا ویزیدہم, اور اس سے زیادہ, اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ, and adds even more for them out of his grace. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. For Allah does provide for whom he will without measure. یہ جو ہے نا without measure, یہ دو پہلے بھی بات ہو چکی ہے جب شاید آپ سے بات ہوئی تھی سورہ الفجر میں نا, کہ وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی بات تھی, وہ جو ہے نا کہ تم, ایک تو ہے کہ جو آپ نے کام کیے اس کا بہت اچھا اجر ملا, یعنی کہ پیراڈائز ملی. اس سے بھی آگے کیا ہے کہ بغیر حساب جو ہے وہ انفینٹی ملی, وہ خدا خود ہے. تو یہ دو درجے ہیں پیراڈائز کے, ایک لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ. پیراڈائز اینڈ دا میٹنگ ود گاڈ. صوفیہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی اونچی پیراڈائز ہے. جنت الذات اس کو کہا گیا, جو وہ اس آیت میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کبھی نہ کبھی. کیونکہ یہ ملٹی فیتھ ایونٹ تھا, وہاں کرسچنز تھے, تو میں نے کہا بات تو وہی ہے, دا ٹائم لیس پرفیکشن آف ایٹرنیٹی آف پیراڈائز ود گاڈ ایٹ دا سینٹر. یہ اس الٹیمیٹ شاید اسٹیٹ کا ایک بہت ہی خوبصورت ویژول ہے. اینی کامنٹس, کوشچنز وغیرہ وغیرہ؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ویری نائس پریزنٹیشن. میرے کچھ سوال ہیں. سو فرسٹ ون از آئی تھنک ایون مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ غزالی کا جو آرٹیکل ہے دیٹس مچ مور فوکسڈ آن ڈیوائن لائٹ اینڈ دا ہیومن ہارٹ, اور اس نے صرف ہیومن ہارٹ کو صرف مینشن کیا. ہی ڈنٹ ریئلی, مطلب وہ تو ایک ریویو, دیٹ واز اے بک ریویو بیسکلی, اس کی بھی سمری, ویری ویری پریسائز سمری. سو within that the main discussion remained like Ghazali was trying to reconcile between science and spirituality. matlab uski puri effort ye hai, and he's kind of trying to define a method ki aap kaise sach ko janenge, how you would get to know the truth. And he says ke jo eyes hain wo badi limited hai, wo perception aapka flawed hai. Then we need to go through the human heart, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اسپرٹ کی ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. سو اینڈ دین ہی گیوز 5 levels آف ہیومن اسپرٹ, جس کے اندر ود ان دیٹ ہی ہیز سینسیبل اسپرٹ, امیجنل ہے, ریشنل ہے, ریفلیکٹیو ہے. تو اب آئی ایم ریئلی لائک, اب اس کا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لائک از ہی اکویٹنگ ہیومن ہارٹ ود اسپرٹ. And if he thinks sensory perception already limited ہے, تو کیا جب وہ spirit کی بات, مطلب eyes کو وہ کہہ رہے وہ limited ہیں, so when he says کہ sensory spirit ایک level ہے, so that is a limited one, تو اس نے bodily کو بھی spirit میں ہی ڈال دیا. What is he, مطلب تو اس کا مطلب مجھے یہ جو ڈویژن ہے یا یہ جو ایک ویریفیکیشن ہے بٹوین سول, باڈی, اسپرٹ, ہارٹ, مطلب اس کی جو کلیئرٹیز ہیں نا وہ کلیئر نہیں ہے. مطلب اٹس ناٹ کلیئر یٹ. حالانکہ ہم نے پہلے بہت اس پہ ڈسکشن کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹلیکٹ اور اسپرٹ ایک ہی چیز ہے اسلام میں, ٹھیک ہے, لیکن غزالی میکس اے ڈفرنس. وہ انٹلیکٹ کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی لمیٹڈ ہے, وہ بھی سینسری ورلڈ تک ہی محدود ہے, اور وہ بس امیجنیشن تک ہی رک جاتی ہے. میں سمجھ گیا, سوری لیٹ می کٹ یو ہیئر. وہ کیونکہ یہ میں نے بھی نوٹ کیا تھا ریویو میں, وہ بیسکلی ٹرانسلیشن کے مسائل زیادہ ہیں, اور وہ
غزالی تو خیر بہت ہی کلیئر ہے, سارے صوفیہ بہت کلیئر ہیں, مگر یہ جو ماڈرن لوگ ہیں وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریزن اور انٹلیکٹ میں کوئی فرق ہے. وہ تو زیادہ مسئلہ ریویور کا ہے اور جس نے بھی, تو وہ تو بہت ہی کلیئر, اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ریزن کو بھی عقل ہی کہتے ہیں نا, مگر جب ریزن کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عقل ایز ریزن, تو وہ تو obviously limited ہے. It is limited to this world. This is where Ghazali starts. He starts on the lowest, sense perception, then fancy کہہ لیں imagination, then عقل. وہ تو انگریزی میں ہے نا, لیکن وہ لفظ اسپرٹ ہی ساتھ لگا رہا ہے ہر چیز کے ساتھ, مطلب ہی سینگ کہ سینسیبل اسپرٹ بھی ہے, امیجنل اسپرٹ بھی ہے, ریشنل اسپرٹ بھی ہے. جی یہ طریقہ ہے یہ آپ اگر آپ زیادہ فاضل صاحب کو بھی سنیں یا ابن سینا کو سے بات کریں, ابن سینا کی بات سنیں, تو وہ لوگ اسپرٹس ہی کہتے ہیں, یہاں تک کہ جو ویجیٹیٹیو اسپرٹ ہے جو ہماری ڈائجیشن کرتی ہے, یہ ایک جنرک طریقہ کا نومنکلیچر ہے, ٹیکنیکل ورڈز جو ہے اس میں فلسافیکل ٹریڈیشن میں ان کو اسپرٹس ہی کہتے ہیں. تو کیا ہم اس اسپرٹ کو روح کہیں گے؟ نہیں اس طرح نہیں, یہ اصل میں پورا ایک, اصل میں نے وہ اس لیے بھی شیئر کیا تھا کہ وہ جو ہے نا غزالی والا, اس میں یو کین سی the Abyssinian philosophy also at work, because Ghazali was well versed with both sides. Right. He bridged that gap. Magar one has to know the context of both. The philosophical tradition ہے اس میں تو. اچھا اس میں ویسے تیمور صاحب یہ جو چیز ہے نا, ویسے اس میں ایکچولی ملا صدرہ کمز ٹو دا ریسکیو. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی حقیقت ہے لیکن اس کے درجے ہیں, مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ویجیٹیٹو اسپرٹ ہے وہ ایسی لائٹ ہے, وہ 10 واٹ کی لائٹ ہے, جو اینیمل اسپرٹ ہے وہ 100 واٹ کی لائٹ ہے, جو ہیومن اسپرٹ ہے وہ لیٹ سے 10,000 واٹ کی لائٹ. اب ہیں تو سارے لائٹ ہی, لیکن ان کی انٹینسٹی میں فرق ہے. مطلب کہ ایک کامنالٹی بھی ہے, ایک کامن ایسپیکٹ بھی ہے, لیکن ساتھ ہی فرق بھی ہے. مطلب ایک ہی پرنسپل ہے جو پرنسپل آف آئیڈینٹی بھی ہے, اور ساتھ ہی ایک ہی پرنسپل آف ڈفرنس بھی ہے. تو یہاں یہ والا حساب کتاب چل رہا ہے, تو اس لیے وہ ایک ہی لفظ اسپرٹ کو وہ یوز کر. اسی طرح انٹلیکٹ بھی اسی طرح یوز ہو جاتا ہے. آپ مطلب اس کو آپ ہر ٹرم کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, انٹلیکٹ کے اوپر بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ایک وہ انٹلیکٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ٹرانسینڈ کرتا ہے ہر قسم کی اپوزیشن کو, ہر قسم کی فارمل اپوزیشن اور ڈسٹنکشن کو, لیکن ساتھ ہی آپ ایک سینسوس انٹلیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ساتھ ہی آپ وہ ریزن کو بھی انٹلیکٹ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ سیم معنوں میں نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ ریزن جو ہے وہ بڑی لو انٹینسٹی کا انٹلیکٹ ہے, پھر جو سینسوس انٹلیکٹ ہے وہ اور لو انٹینسٹی کا انٹلیکٹ ہے. تو یہ اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ ایک ہی پرنسپل ہے جو پرنسپل آف آئیڈینٹی بھی ہے, پرنسپل آف ڈفرنس بھی ہے. اس کے اندر وہ ابھی جو تیمور صاحب نے بات کی تھی نا کہ نیچر میں ایک کنٹینیوٹی کا ایسپیکٹ بھی ہے اور ساتھ ایک ڈسکنٹینیوٹی کا ایسپیکٹ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ان کو دیکھیں, ان چیزوں کو بیسیکلی. تو جیسے اب اس کو آپ سوچیں کہ آپ نے ایک ریسرچ میتھڈ کے طور پہ یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے, مطلب غزالی کی یہ ساری ڈسکشن اسی لیے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ سائنس اور اسپرچولیٹی کو ہم اکٹھا کر دیں, ہم ان کو یونائٹ کر دیں, کہ دونوں چیزیں جو ہیں دے کین گو سائڈ بائی سائڈ. یہ اس کا بیسک نہیں, لیکن اکٹھا کرنے کی ضرورت تو تب پڑتی ہے نا جب ان میں کوئی فرق ہو پہلے سے. تو ان میں تصادم کیا ہے جس کو اکٹھا کرنا؟ تصادم تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے پیور ہارٹ ایز اے میکینزم آف ریشن. اچھا ہاں, مطلب یہ غزالی کا آرگیومنٹ ہے کہ وہ اب یہی میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے وہ اس میں لکھا ہے کہ پیور ہارٹ ایز اے میکینزم آف ریشنالٹی, ٹھیک ہے. This is a misrepresentation completely, کیونکہ یہ ماڈرن آدمی غزالی کی اس میں سے میں نے پڑھا ہے. آجی وہ ٹرانسلیشن ہے نا, دیکھیں یہ ماڈرن لینگویج سے ٹرانسلیٹ کیا نا, ریشنالٹی کو ایپیکس آف انٹیلیجنس مان رہا ہے بندہ جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے. I know, لیکن اب یہاں پہ میں اس طرح سے سوچ رہی ہوں, ٹریڈیشنلی اسپیکنگ جو ریزن کا جو رول تھا نا, ریزن کا رول جو تھا نا وہ بڑا پیسو تھا. ریزن جو تھا نا وہ ماتحت تھا جو سپرا ریشنل فیکلٹیز کے. تو شاید غزالی یہ کہہ رہے ہیں
کہ ریشنل فیکلٹی کا صحیح استعمال تب ہوگا جب آپ ریشنل فیکلٹی کو آپ یوز کریں گے ان سروس آف سپرا ریشنل جسے کہتے ہیں فیکلٹی. اگر ریشنل فیکلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرے گی سپرا ریشنل فیکلٹیز کو تو پھر وہ بیسیکلی وہ پھر پرابلم ہوگی, وہ پھر ریشنل فیکلٹی کی بغاوت ہوگی. تو ٹریڈیشنلی اسپیکنگ ریشنل فیکلٹی جو ہے وہ بغاوت نہیں کرتی ہے, وہ ان لائن ہوتی ہے. ریشنل فیکلٹی جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے جو کچھ آپ نے ریسیو, جو کچھ نالج چلے کہہ لیں آپ نے ریسیو کی ہے تھرو سپرا ریشنل فیکلٹیز, اس کو وہ ریشنل ڈومین میں کیا کہتے ہیں ریفلیکٹ کرے صحیح طریقے سے. ریشنل ڈومین میں بھی چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. کچھ حقائق جو سپرا ریشنل ہیں جب ان کو آپ ریشنلی ڈسکرائب کریں گے تو کیسے کریں گے, کیسے انصاف کریں گے جب آپ ایک سپرا ریشنل ریالٹیز کو ریشنلی ڈسکرائب کریں گے. تو ریشنل فیکلٹی کا صحیح استعمال یہ ہے کہ سپرا ریشنل ریالٹیز کو ریشنلی ڈسکرائب کرنا اور صحیح انصاف کرنا اس کے ساتھ. یہ اصل میں کام ہے ریشنل فیکلٹی کا, یہ کام ہے ریزن کا. ریزن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی عمارت کھڑی کرے, نہیں, اس کا بڑا پیسو رول ہے ریزن کا. ٹریڈیشنلی ایکٹیو رول نہیں ہے اتنا, وہ ماتحت ہے, ان سروس ہے. تو جیسے اب آپ میتھڈالوجی کی بات کریں, ٹھیک ہے, اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اسی اصول کو. تو آپ یہ کہیں گے کہ the finding of truth is only possible اس آرگیومنٹ کے مطابق کہ آپ کے پاس ایک superior knowledge already ہے, maybe from some tradition. جی absolutely اور پھر آپ اس کو کنفرم کریں گے. اچھا, تو یعنی کہ اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ریزن alone will آپ اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ صرف ریزن کو یوز کرتے ہیں اور آپ جو اپنی انکوائری سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہے کہ ریزن ریشنل فیکلٹی از سفیشینٹ فار می ٹو ریچ دا ٹروتھ, تو کچھ نہیں ہوگا, یو ول گو نو ویئر. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے, یعنی کہ وہاں پہ آپ کی لمٹ آ گئی, وہ رک گئے آپ, تو اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکیں گے. آپ گمراہ ہی رہیں گے, آپ وہی چکر ویو میں رہیں گے, گمراہ رہیں گے پوری زندگی. اوکے, گاٹ اٹ, یہ بات مجھے سمجھ آ گئی. ونڈرفل, تھینک یو سو مچ, دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس ناؤ. دوسری ایک میرا کامنٹ ہے, جو حکمت صدرہ کا جو رونمائی آن لائن ہوئی تھی اس میں ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ ضمیر صاحب نے پیش کیا جس سے میں بڑا ریزونیٹ کیا بعد میں. وہ یہ کہ یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں, یہ اصطلاحات ہیں, یہ میرے خیال میں اگر ہم ایک ہی زبان میں رکھیں مختلف زبانوں میں, لیکن انگریزی میں خاص طور پہ میرے خیال میں میرے لیے فار ایگزامپل ارریلیونٹ ہے کہ انگلش میں ہو یا عربی میں ہو, کیونکہ نہ تو مجھے انگلش والی ٹرمینالوجیز پتہ ہے نہ عربی میں پتہ ہے. تو فائدہ یہ ہے کہ عربی یا فارسی کی جو بھی مروج اصطلاحات ہیں اگر وہ استعمال کی جائیں یہاں پر تو وہ بڑا فائدہ مند ہوگی, کیونکہ انگلش میں وہ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا, خاص طور پہ اسپرٹ, یہ تو ایک بہت ہی وہ بڑی بات ہے کہ وہ وہاں پہ ہم اپنی اس میں اردو میں گم ہو جاتے ہیں, نفس, روح, کس کی بات ہو رہی ہے, جان, جسم. تو یہ میرے خیال میں اس کو ساتھ ساتھ یا تو بتاتے جائیں, کیونکہ انگلش میں اٹ ڈزنٹ کٹ اٹ فار می. ایون میں نے جو سارے ابھی تک وہ بکس پڑھی ہیں اس میں وہ آتی ہیں, لیکن اس کو ریفرنس پیچھے جا کے دیکھنا پڑتا ہے. اور بات یہ کہ ہماری جو ساری کتابیں ہیں وہ ہیں تو پرانی فارسی میں یا عربی میں, تو انگلش میں تو ٹرانسلیشنز بہت ہی کم ہوئی ہوئی ہیں, تو ہمیں پھر ہمارے لیے وہ کوریلیٹ کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. تو یا تو اس کو ساتھ ساتھ رکھیں یا پھر بتاتے جائیں کہ کون سی مین چیز ہے, ورنہ مشکل ہو جاتی ہے. جی, وہ اتنی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ ٹریڈیشنلی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس لیے مطلب اب تک تو کلیئر ہو جانا چاہیے نا. وین وی ٹاک آف دا اسپرٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا روح. تو بالکل بات آپ کی صحیح ہے. نہیں تو پھر نفس کیا ہوگا؟ یہ میں تو ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, لیکن خاص طور پہ یہ بات زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے جب حامد فاضل صاحب نے انہوں نے ہمارے لیکچرز دیے ہیں, ہمارے سر سے اوپر اس لیے نکل رہے تھے کہ وہ اتنی بارہا مختلف ٹرمز آ رہی تھیں کہ وہ ہم اسے کیچ اپ نہیں کر پا رہے تھے. تو انشاءاللہ کر لیں گے, لیکن اس کو اگر 2-3 لینگویجز میں کر دیا تو پھر بہت ہی مشکل ہے. صحیح ہے, یہ تو بیسک تو ہم بہت کہہ چکے نا کہ جو نفس, روح اور جسم کا جو فرق ہے اس کو انگریزی میں باڈی, سول اینڈ اسپرٹ,
یہ تو ایک بیسک بات کئی دفعہ ہو چکی ہے, تو اس میں اس سے زیادہ تو ہم نے بات کی بھی نہیں آج, بہت سمپل ہی تھا ویسے تو, بیسک جو میٹرکس ہے اس میں رہتے ہوئے بات ہوئی ہے. نہیں ماشاءاللہ, وہ ڈاکٹر عباس جو اتنی ٹرمینالوجیز انہوں نے شیئر کی ہیں وہ کچھ کیچ ہو رہی ہیں, کچھ وہ ذہن نشین کرتا جا رہا ہوں, تو صرف کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ویسے ہی ایک آبزرویشن تھی جو کمپلیٹلی اگری وتھ یو, وہ ڈاکٹر ضمیر نے بالکل 100% صحیح بات کی تھی, آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. جی زرینہ آپا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, آئی جسٹ وانٹ ٹو کامنٹ اینڈ ایڈ ٹو اٹ کہ اگر ہم انگریزی کا کوئی لفظ بھی لیں, آئی ایم سوری, بہت خوبصورت زبان ہوگی مگر بہت ہی لمیٹڈ ہے. اور اگر آپ صوفیسٹک اور ہمارے سمبلز لیں تو پھر یہ جتنا ظرف اور انٹلیکٹ اور پڑھائی جتنی جس کی ہے اس کے حساب سے, ایکسپوجر کے حساب سے انٹرپریٹ کرتا ہے. اور یقیناً میں بھی جیسے زبیر صاحب کہہ رہے, نہ مجھے وہ انگریزی کی لفظ آتے ہیں نہ عربی کے, لیکن اردو میں اس کے باوجود کہیں ہم پہنچ جاتے ہیں. جس وقت نفس کی, قلب کی, دل کی اور اسپرچویلٹی کی کہیں پہنچ جاتے ہیں, لیکن اسپرٹ یا کوئی اور الفاظ انگریزی کے کرے تو سچی بات ہے پھر وہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے, وہ کیوں نہیں, وہ تو اسپرٹ اور ٹرینٹی اس میں لے جائیں گے. سو آئی ایگری کہ بار بار ہمیں بھی ان ٹرمز کو ایز دے آر ایکچولی what they convey in actual reality اپنی زبان میں, اردو میں ہمیں سیکھنا ہوگا تو ہم تھوڑا سا پہنچ بھی سکتے ہیں اس کے مطلب تک. So I agree that nuances جو ہے وہ تو بالکل ہی چینج ہو جاتے ہیں. جی اسد, آپ کا کوئی کامنٹ دے ایک جملے میں اگر آج کی پریزنٹیشن پہ, اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کلیئر ہے. سر یہ سے کنفیوژن ہے, ابھی جو قرآن ٹیکسٹ ہم نے دیکھا پڑھا اس کی ہم نے انٹرپریٹیشن کی فرام مائکرو کاسمک ویو پوائنٹ. میری انٹرپریٹیشن جو میں خود کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ مجھے ڈائریکٹلی لے کے جاتی تھی ٹورڈز دا مائکروکازم, ٹورڈز دا مائکروکازم ٹو لک ایٹ تھنگز ان مور گرینڈر پرسپیکٹیو. تو سر ان دونوں, مجھے پتہ ہے یہ دونوں چیزیں ہیں تو سملر, لیکن تو اس میں جو ڈفرینسز ہیں وہ لائک انٹرپریٹیشن میں, چیزوں کو ویژولائز کرنے میں, اس سب میں تو ڈفرینسز آ جاتے ہیں. تو ان میں جو ڈفرینسز ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, یا پھر اچھا پوائنٹ ہے, وہ شاید میں اتنا کلیئرلی بیان نہیں کر سکا. اس کو جو بزرگوں نے اس کی انٹرپریٹیشنز کی ہیں وہ دونوں پیرالل چلائی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو طاق ہے, جو مشکات ہے, وہ ہیومن بینگ ہے, ہیومن باڈی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس آلسو دا مٹیریل ورلڈ. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے. میں نے زیادہ فوکس مائکروکازم پہ کیا اس لیے شاید کنفیوژن ہوئی ہو. پھر ظاہر ہے اسی کا سٹلر ایسپیکٹ ہے, پھر اس کا روحانی ایسپیکٹ ہے. تین ایسپیکٹ ہی کہنا, ایک فزیکلٹی ہے, سائیکک ہے, اور ایک اسپرٹ ہے. تو بیسکلی جو تین لیولز ہیں, جیسے پہلے کہا, ان کو آپ ایسے دیکھیں, ایک مٹیریل ہے, ایک سٹل ہے, سائیکک کہہ لیں, برزخ کہہ لیں, عالم خیال بھی کہتے ہیں, عالم مثال بھی کہتے ہیں, جو کہ نفس, انسان میں نفس ہے, کائنات میں وہ سٹل ریلمز ہے. اور اس کے بعد جو لائٹ اٹ سیلف ہے, وک جو ہے وہ نور ہے. تو وہ میکروکازم میں بھی یہ ملائکہ ہے, اور مائکروکازم میں انسان کا جو قلب کے اندر روشنی ہے, جو اسپرٹ کا مقام ہے, روح کا مقام ہے. انسان میں بھی تو روح ہے نا. تو آپ کی جواب میں اس طرح اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں گا, اور لوگوں نے اس طرح ہی کیا. اور مے بی دس از اے گڈ اپرچونٹی ناؤ دیٹ یو لک اپ امام غزالی مشکات الانوار, چھوٹی سی ٹریٹیز ہے, وہ اسی آیت کی تفسیر ہے. تو وہ آپ لوگ دیکھیے گا, ان سینس اس کا ایک انٹرو سا ہو گیا. ٹھیک, صحیح. جی اقصا, آپ اگر کچھ کامنٹ یا سوال کرنا چاہیں, کوئی کنفیوژن ہو. جی میرے لیے یہ چیزیں سمجھنا بہت مطلب میں بہت بیسک لیول پر ہی ان چیزوں کو سمجھ پاتی ہوں. بہت انٹروڈکٹری لیول بھی میں وہ نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ ہے کہ میں کوشش ضرور کرتی ہوں گریب کرنے کی چیزیں. اور میں اپنے اینڈ سے ریمارک تو دینے کی صلاحیت فی الحال نہیں رکھتی,
تو بس سیکھنے کا عمل جاری ہے اور وہ کوشش میری جاری رہے گی. ٹھیک ہے, صحیح. بیسکلی ہمارا جی ایک آپ اپنی بات کر لیں پھر میں کامنٹ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن, یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اس سیریز میں ہے نا جو قرآن اور سنہ میں جو مختلف پرلز فرام دا قرآن, جیسے اس سیریز میں زیادہ تر لیکچر عزیر صاحب کے ہوئے ہیں, تو یہ تھوڑا سا اسی کو فالو کرتے ہوئے قرآن کے کہ بھئی اس میں جو بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈیپتھ بھی ہے, اس کو دکھانے کی کوشش کی ہے. جی غنا. تیمور صاحب یہ جو ول آف گاڈ کا کانسیپٹ ہے یا یہ یشاء یا انشاءاللہ کا جو لفظ ہم بولتے ہیں عربک میں, اس کو اردو میں اگین ٹرانسلیشن کی بھی اس میں ایک بات آ جاتی ہے, مرضی کی اس میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ اس کی مرضی ہے. جیسے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سیکر ہوتا ہے راستے کا اسی کو منزل ملتی ہے, لیکن ہر سیکر کو منزل نہیں ملتی. یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے منزل تک پہنچائے, جس کو نہیں چاہے وہ نہ پہنچائے. اچھا, اب یہ مرضی کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گاڈ کوئی بڑا کوئی اتھارٹیرین ہے, اور ہم ہیومن لیول پہ جس چیز کو مرضی سمجھتے ہیں نا, بادشاہ کی مرضی, کسی انسان کی مرضی کہ بھائی میری مرضی ہے, مجھے جیسا لگتا ہے کہ میں وہ کروں گا, آئی ایم ناٹ سپوز ٹو کہ جی میں آپ کو اس کی ریزن دوں. اچھا, اب یہاں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے خدا کا سسٹم جو ہے بنایا ہوا اس میں کچھ کمی ہے, کیونکہ یہ مرضی کا جو کانسیپٹ ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں. اور دوسری ایک یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا مونوتھیزم سے پہلے یہ گاڈز ول کا کانسیپٹ کیا یہ ایگزسٹ کرتا تھا پہلے؟ یہ آپ کی میں بات سے نا 100% متفق ہوں, اور یہ بہت بڑا ایک ہرڈل ہو جاتا ہے, بہت پرابلم ہو جاتی ہے. مگر یہ کہ یہ فار آپ کہہ لیں جنرل یا تھیولوجیکل پرسپیکٹو میں تو کام کر جاتی ہے. ان اے سینس یہ انسانی ٹرمز میں خدا کی بات کی جا رہی ہے, اور تھوڑا سا اس میں آربیٹریرینس نظر آتی ہے جو کہ نہیں بیٹھتی عقل کے ساتھ. تو اس کو اگر ہم تھیولوجی سے اوپر جائیں, عرفان کی اس میں جائیں پرسپیکٹو میں, تو اس کو شاید اس طرح انٹرپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کو تھیولوجیکل لینگویج میں مرضی سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, مگر ادھر بیسکلی یہ ہے کہ الٹیمیٹ کاز آف تھنگس کیا ہے, وہ خدا. یہ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایوری تھنگ ڈیپینڈز آن گاڈ, not on any arbitrary will, not in that sense, but in terms of the power of the divine. I mean, کہ بھئی ساری کی ساری جو روشنی ہے وہ سورج سے آ رہی ہے نا, اس کو ڈینائی کرنا صحیح نہیں ہے نا, اس معنی میں کہ ایٹ اے پرٹیکولر لیول تو ہمیں نظر آتا ہے کاز اور افیکٹ چل رہا ہے, تو مگر ہمیں یاد یہ کرایا جاتا ہے کہ ورٹیکل کاز گاڈ ہے. یہ اس معنی میں اٹس جسٹ ہاؤ تھنگس آر. اس میں آربیٹرینس جو ہے وہ ہیومن لینگویج کی لمیٹیشن ہے. یہ کلیئر ہوئی بات؟ یہ بہت 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 بہتر, یہ قدرت کا جو ورڈ آپ نے بولا ہے بہت بہتر, اس سے چیز یہ ایکسپلین ہوتی ہے. کیونکہ اس کا انٹینشن یہی ہے کہ مسبب الاسباب, الٹیمیٹ کاز آف تھنگس, آف ڈیسٹنی ایون, یہ سارا جو پری ڈیسٹینیشن کا مسئلہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے کہ ایٹ اے سرٹن لیول اختیار ہے, کیونکہ یہ دنیا جو ہے کاز اور افیکٹ کی تو دنیا ہے, اس میں ایک آپ چیز کریں گے تو دوسرا اس کا رد عمل ہوگا یا اس کا نتیجہ نکلے گا. مگر اس سے یہ نہیں بھول جانا چاہیے کہ یہ ایک, جیسے ابھی عباس صاحب نے کہا, کہ ایک روشنی ہے. آپ خدا کی ہر صفت کو اسی ستارے پہ ڈھال سکتی ہیں کہ الٹیمیٹلی جو بھی ہماری یہاں ول کام کرتی ہے, الٹیمیٹلی اٹ از اے ریفلیکشن آف گاڈ ایبسولوٹ ول. اس دنیا میں وہ اس طرح ریفلیکٹ کرتی ہے ان ملٹیپل ولز, بٹ اس کا کانٹیکٹ اس کی سورس سے تو نہیں ختم ہو سکتا. یہ میں کہوں گا اس کا میٹافزیکل طریقہ ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا, کہ اس کا ورٹیکل یا ڈیمینشن بھی بندہ یاد کرے. تو بیسکلی
इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये करना चाह रहा है कि हर पॉइंट पे वो एक यूनिटरी पर्सपेक्टिव है कि आपको ये याद दिला रहा है कि अल्टीमेटली जो है ना, अल्टीमेट सोर्स इज गॉड, चाहे वो विल हो, चाहे वो कोई और चीज हो, कॉज हो, कुदरत हो। जी माहम, आखिर में मेरे ख्याल से आपसे बची हैं, अब आप भी कोई कमेंट या क्वेश्चन करना चाहें तो फिर हम क्लास एंड करेंगे। मेरा तो मैंने तो पिछले मेरे ख्याल में 2-3 क्लासेस मिस किए हैं, सो आई every time I realize I need to catch up so much, but this was amazing. गजाली की 1-2 किताबें पहले नजर से गुजरी हैं, लेकिन ये आर्टिकल I would definitely read and I'll ask questions when I read it. अभी अरे ये आर्टिकल तो रिव्यू है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप ये आर्टिकल जरूर पढ़ें एज एन इंट्रोडक्शन टू द रियल वर्क बाय गजाली, वो भी अवेलेबल होगा नेट पे। ये रिव्यू आर्टिकल है ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द मिशकात अल-अनवार। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब एंड अब्बास साहब। सर मैं अगर एक सवाल कर पाऊं, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने वो ग्रुप में डाला था जो जमीर साहब ने रेफरेंस दिया था डॉक्टर हुसैन नसर के आर्टिकल का या ऐसे का कि ये पढ़ें इस्लामिक फिलॉसफी को समझने में, वो मुझे उसका रेफरेंस कहीं नहीं मिला। वो किसी बुक में है या कोई अगर बता पाए मुझे तो बहुत अच्छा है। वो हमारी टीम ने शेयर कर दी है, दोनों वॉल्यूम्स जो डॉक्टर नसर ने एडिट किए ना इस्लामिक फिलॉसफी। वो अच्छा, वो जो सुहेल एकेडमी वाले थे वो उसी से रिलेटेड थे। तो उसका अगर आप इंट्रो पढ़ेंगे ना, वो प्रॉब्ली उधर से लिया गया होगा। मैं ऐसे डॉक्टर साहब से डबल चेक भी कर लूंगा, रिजवान साहब से, मगर मेरे ख्याल है उन्हीं ने जवाब दिया, हमारी टीम ने उनको ही भेजा होगा, बड़ा डबल चेक कोशिश करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सबका। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। Thank you so much.